فی ظلال وعیون وفاکہہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ مرسلات کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ متقین کا ذکر اب کیا جا رہا ہے، اور یہ متقین سے مراد یہاں ان لوگوں سے متضاد رویہ رکھنے والے ہیں جو مکذبین ہیں۔ مکذبین وہ لوگ کہ جو آخرت کو جھٹلانے والے، آخرت کے بارے میں یقین نہ کرنے والے، نبیوں کی تکذیب کرنے والے، کتابوں کی تکذیب کرنے والے، اللہ کے وعدوں کی تکذیب کرنے والے۔ تو ان کا بیان پچھلی آیات میں گزر چکا۔ اب یہاں ان کے متضاد یعنی متقین لوگ جنہوں نے دنیا میں زندگی اس یقین کے ساتھ بسر کی کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، ان کے احساسات پر اپنے رب کا پہرا رہا، یعنی ڈرتے رہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ آخرت میں ہمیں اس کے لیے اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، اور نہ صرف اللہ کے سامنے بلکہ سب لوگوں کے سامنے۔ اور اپنے اعمال کی انہوں نے حفاظت کی، تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، متقین تو سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اب دیکھیں کیا نعمتیں ہیں، وفواکہ ما یشتہون مما یشتہون، اور وہ پھل ہوں گے جن کی وہ خواہش کریں گے، جو پھل کریں چاہیں گے وہی ان کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یعنی ایسی حکمرانی ہوگی ان کی، جنہوں نے آخرت کا یقین کر کے، اللہ کے سامنے حاضری کا یقین کر کے اپنے اعمال کو اس طرح سے بسر کیا کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، تو ان کے لیے ٹھنڈے سائے، ان کے لیے چشمے، اور چشمے بھی ایسے کہ پچھلی آیات میں گزر چکا کہ یفجرونہا تفجیرا، جس طرف چاہیں گے ان کا رخ موڑ لیں گے۔ اب دیکھیں یہ حکمرانی تو دنیا میں دولت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی کہ جس طرف چاہے آدمی بیٹھا بیٹھا اپنے طرف نہروں کا رخ موڑ لے، اور ہر وقت اس کے سامنے پھل موجود ہوں جس کے بھی وہ خواہش کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا متقین کے لیے کہ ان کے لیے سائے ہوں گے، چشمے ہوں گے، اور وہ پھل جو وہ چاہیں گے وہ ان کے لیے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، اور کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے کے ساتھ، یعنی کوئی احسان نہیں دھرا جائے گا اور کچھ خرچ نہیں ہوگا، خواہش کریں گے اور سامنے حاضر ہو جائے۔ یہ دنیا میں کسی حکمران کو بھی ایسی چیز نصیب نہیں ہوتی۔ بما کنتم تعملون، کس صلے میں؟ ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کرتے رہے، یعنی اعمال کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہر عمل پہ نظر رکھیں کہ اس کا بدلہ ہمیں کیا مل جائے گا۔ تو اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کرتے رہے یہ نعمتیں ہوں گی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کو، نیک صفت، نیک ارادے رکھنے والے، نیک اعمال کرنے والے، یعنی ایسے لوگوں کو پھر ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی آخرت کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے رسولوں کو، ان کو جھٹلانے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے تو بربادی ہی بربادی ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، اب پھر کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ اچھا کھا لو پی لو موج اڑا لو۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو ہمارے پاس سب کچھ ہے، تم سے زیادہ دولت ہے، تم سے زیادہ اختیارات ہیں، ہماری بات مانی جاتی ہے، یہ اللہ کا گھر ہمارے قبضے میں ہے، ہم اس کے مجاور ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟
کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، نہ تمہاری کوئی بات مانی جاتی ہے۔ ہاں اگر قیامت آئی بھی صحیح جیسا کہ تم کہتے ہو، وہاں بھی ہم بھی مزے میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلو وتمتعوا، کھا لو، مزے اڑا لو، قلیلاً، کچھ دن، تھوڑی مدت کے لیے، انکم مجرمون، لیکن حقیقت میں تم ہو مجرم، دنیا میں بھی مجرم ہو اللہ کے، آخرت میں بھی تم اللہ کے مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، بس بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، اور دیکھو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جھکو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، لا يركعون، تو جھکتے نہیں ہیں، یعنی اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، جھکنے کا مطلب اللہ کے پیغمبر کی بات مانو، اللہ کی کتابوں کو قبول کرو، ان پر عمل کرنے والے بنو، تو کیا ہے، منہ موڑتے ہیں، بدکتے ہیں، تیار نہیں ہوتے اس کو ماننے کے لیے۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جھک جاؤ اللہ کے آگے، لا يركعون، تو جھکتے نہیں ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، بس بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں، اللہ کے وعدوں کو جھٹلائیں، قیامت کو جھٹلائیں، تو پھر ان کا انجام پھر اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ ان کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس اس قرآن کے بعد اب وہ کون سی کتاب ہوگی جس پر یہ ایمان لائیں گے، یعنی کون سا وہ کلام ہوگا۔ اللہ سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہے مخلوق کا۔ اللہ نے اپنے علم، حکمت اور محبت جو اسے اپنی مخلوق سے ہے، اس کے تحت یہ کتاب نازل کی ہے اور ہمیشہ کے لیے نازل کی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اور ہدایت نہیں آنی، تو پھر یہ کس چیز کے انتظار میں ہے؟ تو اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے، کس کو قبول کریں گے؟ یہ کتاب ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے اور پوری روئے زمین کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، لیکن یہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے، یہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اپنے آپ کو مجرم ہی بنا رہے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور مجرم کا انجام تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کے لیے تو سزا ہوتی ہے پھر مجرم کے لیے تو، اور سزا بھی ایسی جو کبھی نہ ختم ہونے والی۔ یہ دنیا کی زندگی کا آخرت کی زندگی سے تو موازنہ ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ یہاں کی زندگی تو چند روزہ ہے، جبکہ آخرت کی زندگی کوئی اس کی حساب نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب جو عیش میں ہے ہمیشہ کے عیش، اور جو سزا میں ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے سزا میں ہوگا۔ لہذا اس سزا سے بچنے کی فکر کرو، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اسی احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔